نہیں، دجال کو تو گدھا مل جائے گا، بہت تیز رفتار ہوگا، مسیح بیچارہ کس سواری پر پھر کے وہ سلیبیں توڑتا پھرے گا؟ اور ساری دنیا میں سلیبیں توڑ کبھی نبی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ جا رہا تلاشی لے رہے نکالو جی، جیسے پولیس چھاپے مارتی ہے گھروں میں سلیبوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، ان معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ ایک کامل فہم عقل کا نبی، ایسا جو حکمتوں کا سرچشمہ تھا، وہ ایسے نبی کی پیشگوئی کر دے جس کے متعلق قرآن سنت میں اشارتاً بھی ذکر نہیں کرتا۔ کبھی کوئی نبی ایسا ہوا جو اس طرح سلیبیں توڑتا پھرے دنیا میں، یہ ظاہری طور پر بعض علامتیں توڑنے لگے؟ لیکن سلیب ٹوٹنے کا ایک ظاہری معنی، یعنی ظاہر معنی ہے مگر حقیقی نہیں، وہ معنوی طور پر وہ پہنایا جائے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ جو سلیب کی طاقت کو توڑ دے گا، جو سلیب کے دلائل کی کمر توڑ دے گا، ایسی دلیل پیش کرے گا کہ سلیب باقی نہیں رہے گی۔ یہی معنی ہے جو عقل کا معنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے منسوب ہو سکتا ہے۔ اس پہلو سے آپ اب ساری امت کے عقائد کا مطالعہ کر لیں۔ آج کل جماعت احمدیہ کے مخالفین علماء کا جو ہم پر قتل و غارت کا فتویٰ ہے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ مسیح کو فوت شدہ مانتے ہیں، مسیح کے زندہ آسمان پر جانے کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرت مسیح موعود نے ہمیں سمجھایا کہ صلیب کی زندگی مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے۔ مسیح کو مار دو تو صلیب ٹوٹ جائے گی، اور مسیح کو مارو قرآن اور حدیث کے حوالے سے، مسیح کو مارو یہ نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید کے حوالے سے، پھر دیکھو ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بہت ہی پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ مجھے خدا نے اس صلیب کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے جس نے مسیح کے بدن کو توڑا تھا، یعنی انتقام مسیح کے حق میں ہے، اور اس کے دین کا بھی کو بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ کسر صلیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا میں احمدیوں سے مقابلہ کرنے سے بہت سخت لوگ گھبراتے ہیں۔ سب سے زیادہ دشمنی پادریوں کو ہم سے ہے، اور یہاں وہ ایسے اشتہار بھی شائع کرتے ہیں، انگلینڈ میں ابھی حال ہی میں ہو چکے ہیں، بڑے سخت تعصب کے، جو مولویوں سے دلیلیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ان کے مرزا صاحب نے ہمارے نبی کی، ہمارے ابن اللہ کی بڑی سخت عتق کی ہے، بڑی گستاخیاں کی، اور یہ کہہ کے جوش دلاتے ہیں، اور مسلمان ساتھ چلتے ہیں پیچھے، مولویوں کے چیلے جتنے ہیں۔ کیوں ہو ایسی دشمنی ہے؟ اس لیے کہ صلیب توڑ دی۔ ہم کہتے ہیں دلائل سے آؤ ہمارے سامنے، ہم صلیب توڑتے ہیں، تم اس کو ثابت کر کے دکھا دو۔ تو صلیب وہ ٹوٹتی ہے جو دلائل سے ٹوٹتی ہے، اور حضرت مرزا صاحب کے سوا اور کون ہے جس نے یہ کام کر کے دکھایا ہو؟ اگر آپ غیروں کی گواہی چاہتے ہیں تو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن علماء تھے، ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اقرار رکھتا ہوں۔ وہ نور محمد صاحب کیا نام تھا، نقشبندی، اشرف علی صاحب تھانوی کے قرآن کریم کے ترجمے پر نوٹ دیتے ہوئے جہاں حضرت مسیح کا ذکر ملتا ہے، مولوی نور محمد صاحب چشتی نقشبندی لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ عیسائی ہندوستان کو کلیتاً عیسائی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور نہ مسلمانوں کے پاس دفاع کی طاقت تھی نہ غیروں کے پاس۔ اس زمانے میں پادری لیفرائے امریکہ سے تمام ان کی دولتوں اور دنیاوی ذرائع کا سہارا لے کر آیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں آنن فانن شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک سارے ہندوستان کو عیسائی بنا دوں گا۔ اب اس کا اقرار سنیں مولوی صاحب کا۔ اس وقت مرزا مولوی لکھا ہے اس میں، مولوی غلام احمد قادیانی سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہا اس کو کہ جس مسیح کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو میں اس کی موت ثابت کرتا ہوں۔ چنانچہ اس ایک دلیل کی طاقت سے پادری لیفرائے کے چھکے چھڑا دیے
اور وہ ہفتہ عشرہ میں ہی سب اس کی سب لپیٹے گی اور واپس بھاگ گیا. یہ جو اقرار ہے یہ کسی احمدی کا تو نہیں, کسی نیوٹرل مولوی کا نہیں, مخالف مولوی کا ہے. تو کسر سلیب تو ہو گئی. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اس طرح سلیب ٹوٹتی ہے عقائد کی روح سے, ورنہ سلیبیں توڑنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں. اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو مولوی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیح اترے جو پہلے سلیبیں توڑے پھر سور مارے, تب جا کے ان کو روحانی زندگی ملے گی. کیسا خوفناک نقشہ ہے. کبھی کسی قوم کو ایسی خوفناک افیم میں مبتلا نہیں بنا کیا گیا جیسے یہ افیم ہے. کہ آرام سے بیٹھے رہو, جو گناہ کرنے بے شک کرو, ہمیں نہ چھوڑنا پلیز. ہماری امامت, ہماری سیادت, ہماری قیادت کو خطرہ نہ ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. جو مرضی کرتے کرو, امت محمدیہ تم, پھر بھی تم بخشے جاؤ گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک زمانہ آئے گا جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا, وہ اسلام کے سارے دشمنوں کو بھی مار دے گا اور سور کا تو نشان نہیں چھوڑے گا دنیا میں, اس کا بیج مار دے گا اور صلیبیں توڑ دے گا. اب بتائیں یہ نجات کا تصور ہے جس کے اوپر آپ زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں؟ اتنا کچھ گزر گیا عالم اسلام سے, پارا پارا ہو گئی امت, فتنوں میں مبتلا, ہر قسم کی برائیوں نے جنم لے لیے. ایک ملک پاکستان میں اتنی برائیاں ہو گئی ہیں کہ سارے عالم اسلام میں بانٹ دی جائے تو ان کو بھی کالا کر دے گی. کون سی برائی ہے جو وہاں نہیں؟ اور سب مولوی خوش ہیں, کچھ نہیں. کہ دیکھو ہمیں نہ چھوڑنا, احمدی نہ ہو جانا, دو اسلام کے تقاضے ہیں بس. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. کچھ ہوش کریں, عقل سے کام لیں. ایسا مسیح جو اس طرح کی صلیبیں توڑے اور ظاہری سور مارے, یہ مولوی کے تصور کا مسیح ہے, حقیقی نہیں ہے. وہی مسیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے پیغام کی حفاظت کے لیے, آپ کے پیغام کے دفاع کے لیے صلیب کی روح توڑنے کے لیے آئے گا. اور وہ آ چکا ہے ہمارے نزدیک. اس نے دلائل کی روح سے ان کے منہ بند کیے ہیں.